آیت نمبر 183۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لے لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ ایسی قربانی نہ پیش کرے جس سے آگ کھا جائے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزوں کے ساتھ، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اس آیت کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے، جس کو علماء کرام بڑی باریکی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جیسے انسان جب دنیا میں آیا ہے تو بہت سارے ارتقائی عمل سے گزرا ہے۔ یہ ارتقائی عمل اس کی معاشرتی زندگی میں بھی تھا، اس کی ماحولیاتی زندگی میں بھی تھا، اور ایون یہ کہ بایولوجیکلی زندگی میں بھی تھا، اور اسی طریقے سے اس کی عقلی زندگی میں بھی یہ ارتقاء کا عمل جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ لہٰذا ابتدائی دور میں انسان جیسے غاروں میں، جنگلوں میں رہتا تھا، پھر اس کے بعد خیموں میں رہنا شروع کیا، پھر مٹی کے گھروں میں، اور پھر اس سے آگے مزید ترقی ہوتی چلی گئی۔ اسی طریقے سے انسان کی جو عقل تھی ابتدائی دور میں، وہ بالکل ارلی دور کی عقل تھی، جسے عہد طفولیت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت کی عقل کے مطابق، مزاج کے مطابق، ماحول کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کا نظام تھا وہ یہ تھا کہ یہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو وہ لوگ اپنی کوئی قربانی کر کے کسی پہاڑ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی، اور جس کی قربانی کو آگ جلا دیتی تھی تو یہ مانا ہوتا تھا کہ گویا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اس میں کوئی کمی ہے، اس کو مزید ٹھیک کرنا ہے اور دوبارہ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لہٰذا یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ابتدائی دور تک بھی رہا، لیکن جو پھر انسانی عقل اور انسانی تمدن اور معاشرتی اور ماحولیاتی لحاظ سے انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہیں تو دنیا کا نظام و طریقہ کار جو ہے وہ بدلتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو ہے وہ علم دینا اور کتابیں دینا شروع کر دی، اور آگے جو بھی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا وہی تقاضا کہ ہم نبی کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ سارا عمل وہ ہمیں کر کے نہیں دکھا دیں گے۔ اس کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی ہوتی تھی کہ ہمیشہ سے یہ تصور رہا کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ایک عام انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یقیناً وہ اپنے مقام، اپنی روحانیت، اپنے علم، اپنے مقام کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مخلوق جو ہے وہ انہیں انسانوں کی طرح ہی بھیجا ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح کے کھاتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے جیسے گھروں میں رہتے ہیں۔ تو ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا تھا کہ وہ مافوق الفطرت کوئی ایسا کام کر کے دکھائیں یا وہ کچھ ایسی مخلوق ہو، تب ہم جا کے ان کے اوپر یقین کریں گے۔ تو یہ کانسیپٹ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ ایون آج کے دور میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کسی انسان سے ہم کچھ غیر معمولی کام ہوتا دیکھیں گے، ہم اس کو ہی زبردست ولی سمجھتے ہیں، پیر سمجھتے ہیں، مرشد سمجھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا جو ہے اس کو بہت فالو کرتی ہے، جبکہ قرآن اس کے بالکل برعکس بات کرتا ہے کہ وہ باتیں لے کر آئے تھے اپنی زندگی میں، انبیاء علیہ السلام، یا وہ علم لے کر آئے تھے کہ جسے عام انسان بھی فالو کر سکتا ہے، اور جو معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے تھے وہ عوام کے مانگے جانے کی وجہ سے دیے گئے تھے کہ تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں، اور ایک ثبوت ہو جائے، ایک دلیل ان کے پاس ہو یہ معجزات کی صورت میں۔ اب آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اسی وجہ سے تم لوگ نبیوں کے اوپر ایمان لے کر آتے ہو تو اس سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں، اور انہوں نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا جو تم نے ان سے معجزات مانگے، ایون یہ کہ آگ کا معجزہ بھی، یہ بھی پہلے انبیاء علیہ السلام سے یہ معجزہ ہوتا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود پھر تم پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اور ان کے معجزات کا بھی انکار کرتے رہے ہو؟ پھر آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر۔ اس آیت میں آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کو یہ نہیں مانتے تو یہ صرف آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے باقی رسولوں کے ساتھ بھی ان کا یہی رویہ تھا۔ اور پھر یہاں پہ 3 باتوں کو مینشن کیا گیا ہے کہ ان رسولوں کے پاس بھی 3 چیزیں تھیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بالبینات کہا گیا ہے، اور بینہ انبیاء علیہ السلام کی اپنی ذات کو بھی کہا گیا ہے، جو علم انہیں دیا گیا تھا اس علم کو بھی بینہ کہا گیا ہے، اور پھر جو معجزات انبیاء کو دیے جاتے تھے ان کو بھی بینہ کہا گیا ہے۔ اور بینہ لفظ کے اندر کانسیپٹ یہی ہے کہ وہ چیز جو کہ آپ کو ہر بات بالکل کلیئر کر دے، اس کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہے، سچ جھوٹ الگ ہو جائے، کھرا کھوٹا الگ ہو جائے، صحیح غلط الگ الگ ہو جائے، یہ ہر چیز واضح اور کلیئر ہو جائے۔
پھر ان بیانات کے بعد زبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبر عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جب صحرا میں کوئی کنواں کھودا جاتا تھا، چونکہ وہ ریت بہت نرم ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے، ہوا کی وجہ سے اس کنویں کے گر جانے کا خطرہ ہوتا تھا، تو اس کنویں کے ارد گرد اینٹوں کی دیوار بنا دی جاتی تھی یا پتھروں کی دیوار بنا دی جاتی تھی، تاکہ وہ اس کنویں کو ہولڈ کر سکے، انہیں گرنے نہ دے۔ تو اس دیوار کو جو ہے وہ زبر کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا معنی کہ جب لوہے یا تانبے کو پگھلایا جاتا ہے تو ایک لاوا سا بن جاتا ہے، مگر اس لاوے کو اس طرح سے کنٹین کرنا کہ وہ بہے نہ اور ایک ہی جگہ کے اوپر رہے، تو اس کو بھی زبر کہا جاتا ہے۔ تو گویا لفظ زبر کے اندر جو ایک امیج ہمیں ملتا ہے کہ ایسی چیز جس میں کوئی چیز کنٹین کر لی جائے اور وہ اس کو بکھرنے نہ دے، پھیلنے نہ دے، گرنے نہ دے، اس کو گویا کہ روک لینا، یہ لفظ زبر کے اندر معنی ہے۔ اب اسی لفظ زبر سے زبور بھی ہے، اور زبور داؤد علیہ السلام کو دی جانے والی کتاب تھی، اور بہت سارے بنی اسرائیل کے انبیاء کو جو ہے بہت سارے صحیفے جنہیں زبر کہا جاتا ہے وہ دیے گئے تھے۔ اس کا پس منظر کچھ ایسے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ داؤد علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن تمام معجزات کے بعد ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ ہمارے پاس کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی دستور ہونا چاہیے کہ جس کو ہم فالو کر سکیں۔ تو پھر ان کو تورات دی گئی تھی اور اس میں بہت سارے احکام دیے گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ زبور کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو گرنے سے روکنا، بیلنس کرنا۔ تو داؤد علیہ السلام کو ایک ایسی کتاب دی گئی تھی کہ جس میں ایسا کلام تھا جو کہ حمد پہ مشتمل تھا، جسے حمدیہ کلام ہوتا ہے، اور اس میں روحانیت کی باتیں تھیں، بالکل جیسے کہ ہمارے قرآن میں سورہ رحمان یا سورہ فاتح یا سورہ یاسین ہے۔ تو گویا کہ اس طرح کا کلام جو تھا وہ ان کی کتاب میں موجود تھا، اور اس میں جو تصور دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر تورات میں احکام تھے تو پھر ان صحیفوں میں یا زبور میں ایسا کلام تھا جو کہ روحانیت کے اوپر بیس کرتا تھا، اور اس سے احکام اور روحانیت کو بیلنس کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانے میں احکام کا بھی بہت دخل ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ روح اور وزڈم کا بھی ایک تعلق ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں کتابوں سے اس چیز کو بیلنس کیا گیا تھا، جبکہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے، یعنی کہ قرآن دیا گیا ہے، وہ معجزہ بھی ہے، اس میں احکام بھی ہیں، اور سیم ٹائم انہی احکام میں جو ہے وہ حکمت بھی ہے، وزڈم بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں یہ چیزیں لینے کے لیے دو الگ کسی طرف رخ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں ایک اپنی کتاب میں مل جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسری نعمت کا ذکر کیا گیا، والکتاب المنیر کا۔ یہاں کتاب کو منیر کہا گیا ہے، اور منیر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز روشن ہو جائے۔ مثلاً کمرے میں اندھیرا تھا، ہم نے لائٹ آن کی، کمرہ روشن ہو گیا، یعنی کہ کمرہ منیر ہو گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کتاب کو جب منیر کہا جا رہا ہے تو ایسی کتاب جو کہ ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے۔ اب یہ کتاب کسی کے دل و دماغ میں ہوگی، جس گھر میں ہوگی، جس ماحول میں ہوگی، جہاں بھی یہ ہوگی، یہ اپنے آس پاس کو روشن کر دے گی۔ اور اس لفظ کے ساتھ بہت سارے اور امیجز بھی ہیں، جیسے جب آپ ایک ٹارچ کو آن کرتے ہو تو اس ٹارچ کی لائٹ سے آپ کو راستہ نظر آنے شروع ہو جاتا ہے، راستے کے گڑھے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، روڈ آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے، آگے کوئی سانپ کوئی موذی جانور تو نہیں آ رہا، ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے، بندہ اپنی ڈائریکشن کے اوپر چلنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کے اندر یعنی کہ منیر، روشن ہو جانا، اس کے اندر بہت سارے کانسیپٹ ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جاتی ہے، وہاں راستے ڈائریکشن آپ کو کلیئر ہو جاتے ہیں، غلط صحیح کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب روشنی ہوتی ہے تو دنیا بہت خوبصورت لگنے لگتی ہے، اندھیرے سے انسان کو خوف آتا ہے، روشنی انسان کو سکون دیتی ہے، روشنی میں زندگی ہے۔ کتنے سارے کانسیپٹ ہیں جو کہ اس لفظ کے اندر موجود ہیں، اور یہ سب ریلیٹ کیا جاتا ہے کتاب کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں یہ کتاب ہوگی اور وہاں پہ یہ روشنی ہوگی تو وہاں پہ ہر چیز ہمیں کلیئر ہونی شروع ہو جائے گی، ہمیں اپنی ہدایت کے راستے، اپنی منزل، اپنی ڈائریکشن، غلط صحیح سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہونے شروع ہو جائے گا۔ ایک اور خوبصورت امیج جس کو سورہ حدید میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں روشنی ہوتی ہے اور آس پاس اگر بہت زیادہ اندھیرے ہوں تو جو انسان بھی کہیں روشنی جلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ خود بخود اس روشنی کی طرف مائل ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں پہ بھی اس کتاب کی روشنی ہوگی تو لوگ جہاں کہیں پہ بھی جس طرح کے اندھیروں میں بھی ہوں گے وہ خود بخود اس روشنی کی طرف مائل ہو جائیں گے۔
صحرا میں دیکھ لیں، کسی بھی ویران جگہ پہ دیکھ لیں، جہاں کہیں سے بھی ہمیں تھوڑی سی روشنی کا کوئی بھی ہمیں سمبل ملتا ہے تو ہم اس کی طرف رخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا چاہے کل یا آج جس طرح کے اندھیروں میں بھی ہے، آج کی دنیا میں بھی جتنے اندھیرے اور گناہ اور ظلمات ہیں، ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کی روشنی کو جس جلانا ہے، تو جو جو اندھیروں میں ہوگا وہ خود بخود اس روشنی کی طرف آتا چلا جائے گا۔ تو ایک خوبصورت امیج ہے کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اندھیرے کیسے ختم ہوں گے؟ تو ہم اندھیرے ختم نہیں کر سکتے، ہمارا کام صرف روشنی کو جلانا ہے۔ جب روشنی جل جائے گی، جب ماحول روشن ہو جائے گا، تو لوگ اپنے آپ کو خود اس روشنی میں آ کے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔